مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت ہی محبت برا سلام، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے آج ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم خداوند کا کلام سیکھ سکیں۔ لاسٹ ویڈیو میں، اس کے پہلے حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ 10,000 توڑے کتنی بڑی رقم تھی۔ یہ 10,000 توڑے اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر بادشاہ اس کو ادا کرنے کا حکم دیتا تو اسے ایک زندگی نہیں، کئی زندگیاں چاہیے تھیں۔ یعنی اگر وہ سارا سال کماتا اور وہ بادشاہ کو دیتا رہتا تو اسے 2,73,000 چال چاہیے تھے۔ تو اس کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے تو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم تھی۔ اب دیکھیں گے یہ کہ جب یہ شخص جس پر کروڑوں دینار تھے، جس قرض کو اتارنے کے لیے اسے 2,73,000 سال چاہیے تھے، اگر وہ قرض اتارتا تو اس کی آنے والی نسلیں بھی مر کھپ جاتی اور وہ یہ قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ بادشاہ سے کہتا، اے بادشاہ، میں تیری درخواست کرتا ہوں، مجھے یہ قرض معاف کر دے۔ اور ایسا ہوا۔ دراصل میں یہ گناہوں کا قرض ہے جو ہم پر اتنا بڑا قرض تھا جو نہ ادا کیا جا سکتا، نہ نیکیوں سے، نہ اچھے کاموں سے کمایا جا سکتا تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ یسوع مسیح آتا اور قربانی دیتا، اور اس قربانی کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے۔ اور وہ آیا، صلیب پر مرا، جب اس کے بدن سے خون کے قطرے گر رہے تھے، خون کے بڑے بڑے فوارے نکل رہے تھے، تو وہ خون چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ تمہارے گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ اب جب یہ شخص معاف کیا گیا اور باہر نکلا تو اس کا ایک اور قرض دار تھا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ نوکر باہر نکلا، یعنی جس کا کروڑوں دینار وہ قرض معاف کیا گیا جو ہزاروں سالوں میں بھی نہ اترتا، جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا، جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہوئی ہے۔ یعنی اس شخص کو وہ قرض معاف کیا گیا جو لاکھوں سالوں میں بھی نہیں اتر سکتا تھا، لیکن جب یہ باہر نکلا تو اس کا ایک قرض دار تھا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ 100 دینار 100 دن کی مزدوری، یعنی اگر وہ 100 دن مزدوری کرتا اور 50% بھی اس کو دیتا، 25% بھی دیتا، تو سال میں یہ قرض اتر سکتا تھا۔ یہ قابل واپسی قرض تھا، لیکن جو 10,000 دینار تھے وہ ناقابل واپسی قرض تھا۔ اس تمثیل میں یسوع یہی سکھا رہے ہیں کہ گناہوں کا قرض یسوع کے خون کے بغیر نہیں اتر سکتا تھا۔ اب 100 دینار قرض معمولی قرض تھا، جیسے اس نے منت کی تھی کہ مجھے مہلت دے اور اس کو معافی مل گئی، اس کے بھی قرض دار نے اس کے آگے گر کر منت کی، درخواست کی کہ مجھے مہلت دے، میں ادا کر دوں گا، لیکن اس نے اس کا گلا گھونٹا، اور یونانی میں ہے کہ جیسے کپڑا گلے میں ڈال کر اس کو گھماتے ہیں، اتنا گھمایا کہ اس کی زبان بھی باہر آ گئی۔ اور یہ منظر بڑے مالک کے نوکر دیکھ رہے تھے، جس مالک نے اس کا کروڑوں دینار قرض معاف کیا تھا، اور وہ بہت غمگین ہوئے، دکھی ہوئے۔ انہوں نے یہ حال بادشاہ کو جا کر سنایا کہ بادشاہ، اس شخص کو جس کو تو نے اتنا بڑا قرض معاف کیا، اس نے اپنے ہم خدمت کے ساتھ یہ کیا۔ اور مالک نے کہا، اسے بلاؤ۔
اور میں اس کی تلاوت کرتا ہوں 32ویں آیت سے۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالہ کیا جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر ہم ختم کریں گے۔ آپ غور کریں کہ اس کا وہ قرض معاف کیا گیا جو لاکھوں سالوں میں نہیں اتر سکتا، لیکن اس نے وہ قرض معاف نہیں کیا جو معمولی تھا۔ آج یہی ہماری حالت ہے۔ ہمیں مسیح نے صلیب پر معاف کیا، ہمارے گناہ معاف کیے، لیکن آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے معمولی غلطیاں معاف نہیں کرتے، اور یہ معاف نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا، معاف نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے معاف کیوں نہیں کیا، یہ معاف کیوں نہ کر سکا؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی معافی بھول گیا، اپنی معافی بھول گیا، اور بادشاہ نے اسے یاد دلایا کہ جیسے میں نے تجھے معاف کیا تجھے بھی لازم تھا۔ اور اگر آج ہم اپنی معافی یاد رکھیں، آج اگر یسوع کے چہرے پر جو تھوکا گیا جب ہماری معافی ہو رہی تھی، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اسے تھپڑ مارے گئے، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے بال کھینچے گئے، اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا ہماری معافی کا انتظام کر رہا تھا، اور اس نے چلا کر کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی معافی یاد رکھیں گے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، پلیز آئیں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ آمین۔